کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں میں گواہی دوں گا۔ پس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دی جائے گی، پس وہ اس کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ ڈال دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے ابھی زندہ کر دوں گا۔ اور یہ پھر کہے گا، اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دیں گے اور خبیث دجال اس سے کہے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تیرے دجال ہونے کا جتنا مجھے آج یقین ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی سے ہوگا، بستی کے لوگ اس کو جھٹلائیں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکے اور مدینے کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے پاؤں کے نیچے نہ آیا ہوگا اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس درے سے بھی وہ مکے یا مدینے میں داخل ہونا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے پر پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد اور عورت مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ منافقوں کی گندگی کو اپنے سے اس طرح نکال باہر کرے گا جیسے لوہار کی دھونکنی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر ایک صحابیہ ام شریک رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ یعنی عربوں کے ہوتے ہوئے دجال اس قدر فتنہ کس طرح بپا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا، یعنی امام مہدی۔ ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، یہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے دوسری طرف دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور قیمتی موٹے کپڑے پہنے ہوں گے۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے، میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے،
اس سے تو بچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ وہ اسے باب لد پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، خواہ پتھر ہو، درخت ہو یا دیوار، اس چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی جائے گی اور وہ پکارے گی، اے مومن، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کی وصولی بند کر دیں گے۔ نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، نہ اونٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سب مالدار ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، ہر زہریلے جانور کا زہر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ ہاتھ سے کھولے گی تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، پس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس ہو جائیں گے، تو اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ ان کی تفصیل میں نواس بن سمعان والی حدیث میں بتا ہی چکا ہوں۔ اب ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ سے ایک حدیث اور سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت میانہ، رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے۔ اللہ ان کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دے گا، انہی کے ہاتھوں دجال کو قتل کرائے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے، اور یہ کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کی تصدیق کریں گے، یعنی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کی وفات کے بعد مسلمان ایک شخص کو اپنا امیر چن لیں گے۔ اس امیر کی موت کے 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، پھر ایک خوشگوار ہوا چلے گی جو مومنین کی روحیں قبض کرے گی، پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، انہی پر قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکے جانے کی چند آیات سن لیں۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو جمع کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
مگر وہ جسے اللہ چاہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اس وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور سنیے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ قرن ہے جو پھونکا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے۔ اسرافیل اس میں پھونکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے، یعنی اس پر منہ رکھ دیا ہے، پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگوں کا یہ حشر ہوگا، مارے گھبراہٹ کے آنکھیں کیری ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے چپ کے کہہ رہے ہوں گے، دنیا میں تو ہم بہت ہی کم رہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے ہوں گے۔ اللہ ان کی اس پوشیدہ بات چیت کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک عاقل اور کامل آدمی کہے گا، 10 دن بھی کہاں، ہم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹھہرے۔ غرض کفار کو دنیا کی زندگی ایک خواب معلوم ہوگی۔ اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کی یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اب میں اپنی بات کو لپیٹتا ہوں، ترتیب سے واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی زمانے کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا اس کے بعد پیش آئے گا۔ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا، یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس طرح فتنہ تاتار بپا ہو چکا، گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، بے حیائی عام ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، باپ کے مقابلے میں لوگ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی اب عام بات ہے۔ میں تو اب ان علامات کو ترتیب بار بیان کروں گا
جن کو ابھی معرض وجود میں آنا ہے، لیکن ان میں سے عام علامات جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں بتاتا چلا۔ یہ مختلف احادیث میں موجود ہیں، یہاں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی، وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے۔ لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، یعنی گا گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فقہا کی قلت ہوگی۔ علماء کو قتل کیا جائے گا۔ ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے۔ کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ شراب کا نام نبید، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ اچانک اموات کی کثرت ہوگی۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی، لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کوہان نظر آئیں گے۔ مٹک مٹک کر چلیں گے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا۔ یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی، اس وقت قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو مختصراً دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل مسلمان امام مہدی کی قیادت میں رومیوں سے جنگ کریں گے اور جنگ میں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ جب یہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو شیطان کی طرف سے دجال کے نکل آنے کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی۔ جب لشکر کے لوگ واپس شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا اور اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا
تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی سمت سفید مینارے پر فجر کے وقت نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان کے زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، تمام لوگ اسلام لے آئیں گے، ہر طرف امن و امان ہوگا، آپس میں پیار محبت ہوگا اور نفرت و بغض دلوں میں باقی نہ رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 45 سال رہیں گے۔ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا، جہاد موقوف ہو جائے گا، نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیہ، مال و زر کی فراوانی ہوگی۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے بعد زمین میں دھنس جانے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ سورج ایک روز مغرب سے طلوع ہوگا، جسے دیکھتے ہی تمام کافر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہ گار مسلمانوں کی اس وقت کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایک خوشگوار ہوا چلے گی، وہ تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی